بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 18 میں 3 سنتوں کا ذکر ہوا تھا۔ اس میں سے پہلی سنت کہ رات کے وقت کھانے والے برتن ان کو ڈھک دیا جائے۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا کہ جب رات ہو جائے تو مشکیزے کا منہ باندھ دو اور برتنوں کو ڈھک دو۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رات کو 3 برتن ڈھک کر رکھتی، پانی کے 3 برتن، ایک میں پانی وضو کے استعمال کے لیے اور ایک میں پانی پینے کے لیے اور ایک برتن مسواک والا، یعنی یہ 3 برتن میں ڈھک کر رکھتی تھی۔ اب اس حدیث مبارکہ میں کھانے والے برتنوں کو ڈھکنے کا حکم دیا گیا ہے، چاہے اس میں پانی ہو یا اور کوئی کھانے کی چیز ہو، اس میں ڈھک دیا جائے۔ تو اب اسلام جو ہدایات ہمیں دیتا ہے اس میں حفظان صحت کے اصولوں کو بھی مد نظر رکھا جاتا ہے، یعنی ان اصولوں پر عمل کرنے میں ہماری صحت کی حفاظت کا بہترین انتظام بھی ہے۔ ظاہر ہے رات کو حشرات الارض، کیڑے مکوڑے اور مختلف مخلوقات نکلتی ہیں، اگر برتنوں کے اوپر ڈھکن نہ ہو اور وہ کھانے کی چیزوں میں داخل ہو جائیں تو وہ کھانے کی چیز ہمارے لیے نقصان کا باعث ہو سکتی ہے، اور خاص طور پہ پانی اگر وہ کم مقدار میں ہو تو اس میں گرد و غبار، آلودگی داخل ہو جائے تو وہ بھی استعمال کے قابل نہیں رہے گا۔ تو ایک بڑا اہم ترین حکم ہے کہ رات کو سونے سے پہلے اپنے کھانے پینے کی اشیاء کو اچھی طرح سنبھالا جائے، ان کے اوپر ڈھکن لگایا جائے تاکہ وہ چیز ہمارے لیے قابل استعمال رہے۔ یہاں ایک اور بات ضمناً یہ عرض کرتا چلوں کہ گھر کی حد تک تو اس کا خیال شاید رکھ لیا جائے، لیکن جو عوامی سطح پہ ہمارے ہاں ہوٹل اور کھانے پینے کی چیزیں فروخت کرنے والے دوست ہیں، ان میں شاید اس کا اہتمام بہت کم ہے۔ کھلے برتنوں میں وہ چھوڑ دیتے ہیں کہ کون سا ہم نے خود کھانی ہے، کسی نے کھانی ہے ٹھیک ہے، یعنی کھانے کی چیزیں ہوتی ہیں لیکن ان کو ڈھکنے کا بندوبست نہیں کیا جاتا، صرف اس وجہ سے چونکہ ہم نے خود استعمال نہیں کرنی، باہر سے شٹر ڈاؤن کر دیا یا باہر سے کچھ بند کر دیا، اندر وہ چیزیں کھلی پڑی رہتی ہیں، چاہے اس میں جو مخلوق بھی منہ مارتی رہے۔ اگر اس صورت میں کوئی زہریلی چیز یا کوئی نقصان دہ چیز ان کھانے پینے کی اشیاء میں داخل ہو گئی اور اس کی وجہ سے کسی کی زندگی متاثر ہو گئی تو خدشہ ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس غفلت کرنے والے سے پوچھے کہ تو نے میرے پیارے پیغمبر کی سنت پہ عمل کیوں نہیں کیا تھا، ان کھانے کی چیزوں کو ڈھک کر کیوں نہیں رکھا، تیری غفلت کی وجہ سے کسی کی جان ضائع ہو گئی یا کوئی سخت بیماری میں پڑ گیا۔ تو اپنی ذاتی حد تک بھی اور عوام الناس کی سطح پہ بھی، خاص طور پہ جو کھانے پینے کی اشیاء کا کاروبار کرنے والے دوست ہیں، وہ اس بات کا بہت زیادہ خیال رکھیں کہ صبح ہم نے جو چیز بیچنی ہے ہم اس کی حفاظت کا بندوبست بھی کریں تاکہ اس میں کوئی زہریلی چیز یا ناپسندیدہ چیز نہ گرے جس کی وجہ سے اس چیز کے اندر زہر آ جائے یا کھانے پینے کی صلاحیت متاثر ہو جائے۔ تو ایک بہت بڑا حکم ہے کہ کھانے پینے کے برتنوں کو ڈھانک کر رکھنا۔ اور دوسری سنت آگ بجھانا۔ آگ بجھانا ایک بڑا اہم ترین عمل ہے۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب سونے لگو تو آگ کو بجھا دو کہ یہ تمہاری دشمن ہے۔ اور مدینہ منورہ میں ایک دفعہ ایسا ہوا کہ کسی کے گھر میں چراغ جلتا رہ گیا، اب چراغ نیچے ہوتے تھے اور سامنے ہوتا تھا، آج کی لائٹوں کی طرح تو نہیں ہوتا تھا، اس میں گھی یا تیل ڈال کے اس میں اس کے اندر جو دھاگا ہوتا تھا اس کو جلا دیتے تھے اور وہ آہستہ آہستہ چلتا رہتا تھا۔ تو ایک چوہا آیا اور وہ چوہا اس آگ والے فتیلے کو لے کر
پھرتا رہا، جس کی وجہ سے وہ جہاں جہاں پہنچتا گیا آگ لگ گئی۔ اس وجہ سے آپ نے ارشاد فرمایا کہ رات کو سونے سے پہلے آگ بجھا دو، جلتی ہوئی آگ ہو یا کہیں سلگ رہی ہو، یعنی ابھی اس کے انگارے ہیں، آگ جل تو نہیں رہی لیکن انگارے سلگ رہے ہیں، تو ان کو بھی بجھا دینا چاہیے۔ یہ نہیں کہ کوئی بات نہیں ہے خود ہی بجھتے چلے جائیں گے، نہیں، ہم تھوڑا سا سونے سے پہلے ان کے اوپر پانی ڈال دیں تاکہ خدشہ نہ رہے نقصان کا۔ تو آگ کو باقی چھوڑنا اپنے لیے خطرے کے سامان کو پیدا کرنا ہے، خاص طور پہ سردیوں میں جب ہم انگیٹھی جلاتے ہیں، ہیٹر جلاتے ہیں، جس کو ہم سونے سے پہلے بند کر دیں۔ اس کا طبی اعتبار سے بھی نقصان ہے کہ جب مسلسل گھر میں ہیٹر جلتا رہتا ہے، انگیٹھی جلتی رہتی ہے، تو کمرے میں آکسیجن کی مقدار کم ہو جاتی ہے اور اس کی وجہ سے سانس میں گھٹن پیدا ہوتی ہے اور انسانی جان چلی جاتی ہے، کیونکہ تازہ آکسیجن تو آ نہیں رہی ہوتی۔ جو آکسیجن اندر ہوتی ہے وہ آگ کی وجہ سے ختم ہو جاتی ہے اور انسان سو جاتا ہے اور پھر وہ اٹھتا نہیں۔ اس لیے رات کو اس کا بہت زیادہ اہتمام کیا جائے۔ یہ شریعت کی ہدایت ہے اور شریعت کی ہدایت میں ہمارے لیے بقا ہے۔ ہر قسم کی آگ اس کو بجھایا جائے، اور جنریٹر چلا کے سونا تو یہ بھی گویا کہ آگ سے متعلقہ ہی ایک آلہ ہے، اس سے دھواں بنتا ہے اور دھوئیں کی وجہ سے انسان کا دم گھٹتا ہے۔ تو جنریٹر اگر چل رہا ہو تو اس کو باہر اگر کھلی جگہ پہ رکھا ہو تو اچھی بات ہے، کمرے کے اندر جنریٹر چلا کر سونا یہ بھی آگ سے متعلقہ ہی حکم ہے، لہذا اس میں بھی احتیاط برتی جائے اور اس کو بھی سونے سے پہلے بند کر دیا جائے۔ ہاں، اگر کھلی جگہ پہ ہے تو پھر نقصان کا اندیشہ نہیں ہے۔ یہ دونوں چیزیں ہماری صحت کے لیے اور ہماری جان کی حفاظت کے لیے بہت بڑا عمل ہے جو شریعت نے ہمیں بتائے۔ تیسری چیز آپ نے ارشاد فرمائی کہ رات کو سونے سے پہلے اپنے بیوی بچوں کو اچھے اچھے واقعات سنو، خوش طبعی کی باتیں کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی واقعات سناتے تھے۔ بچے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، ان بچوں کو تربیتی واقعات سنائے جائیں۔ کوئی بھی واقعہ سنا کر بے شک ان سے تھوڑا سا سن بھی لیا جائے، اور پھر اس واقعہ سے جو نتیجہ اخذ ہو رہا ہے، جو بات ہم ان کو سمجھانا چاہتے ہیں، وہ نتیجہ ہم بتائیں کہ یہ واقعہ میں نے آپ کو سنایا، اس سے یہ بات معلوم ہو رہی ہے۔ تو کوئی نہ کوئی واقعہ، کوئی نہ کوئی کہانی ہم خود دن میں اس کا مطالعہ کر لیں اور بچوں کو ضرور سنائیں۔ اس وقت میں بچے جب وہ سیکھنے کے موڈ میں ہوتے ہیں، لرننگ موڈ میں ہوتے ہیں، سونے کے وقت میں ماہرین یہ کہتے ہیں کہ بچہ جب سونے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، ماں باپ کے قریب آ کے لیٹتا ہے، تو اس وقت وہ لرننگ موڈ میں ہوتا ہے، سیکھنے کی کیفیت میں ہوتا ہے۔ اس وقت میں اس کو واقعات بتائے جائیں، اچھی باتیں سکھائی جائیں۔ اس طرح جب بچہ آپ کے ساتھ سواری میں ہوتا ہے تو وہ بھی لرننگ موڈ ہے، خوش ہوتا ہے کہ باہر میں جا رہا ہوں، تو اس وقت بھی اس کو اچھی چیز سکھائی جائے، اچھی باتیں بتائی جائیں۔ اس طرح جب ہم ان کو کوئی نئی چیز کو گفٹ لے کے دیتے ہیں تو اس وقت بھی بچہ بہت خوش اور مانوس ہوتا ہے، اس وقت بھی اس سے کوئی سبق، کوئی اچھی بات سکھائی جائے۔ تو سونے کے وقت میں بچوں کو واقعات سنائے جائیں۔ بچے نہیں ہیں، اہلیہ ہیں، گھر والے ہیں، تو ان کو بھی واقعات، اچھی چیزیں سنائی جا سکتی ہیں۔ اللہ کے پیارے حبیب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ازواج مطہرات کو واقعات سناتے تھے، جیسے 10 عورتوں کا قصہ آپ نے سنایا اور اس کا تذکرہ احادیث مبارکہ میں ملتا ہے۔ یعنی وہ عورتیں اپنے شوہروں کی خوبیاں یا ان کے معاملات کا ذکر کر رہی تھیں، تو آپ نے یہ واقعہ سنایا۔ تو واقعات گھر والوں کو بھی سنانی چاہیے تاکہ آپس میں ہمارے تعلقات اچھے ہوں، اور خوش طبعی کی گفتگو، مزاح کی گفتگو یہ بھی آپس میں ہو تاکہ ہماری آپس کی الفتیں اور قربتیں بڑھیں، دوریاں ختم ہوں۔ ایک مسئلہ جو رضاعت سے متعلق تھا کہ رضاعت کا رشتہ صرف اس بچے کا قائم ہوتا ہے جو دودھ پینے کے لیے کسی خاتون کے ہاں جاتا ہے۔ مثلا ایک گھر میں 5 بہن بھائی ہیں، ان میں سے ایک بچہ کسی دوسری خاتون کے ہاں جا کے دودھ پیتا ہے، تو یہ جو جانے والا بچہ ہے
یہ اس فیملی کا ممبر بن جائے گا، یہ ان کے بچوں میں شامل ہو جائے گا، یہ ان کا بہن بھائی بنے گا، وہ خاتون اس کی ماں بن جائے گی، اس کا شوہر اس کا باپ بنے گا، یعنی یہ اس خاندان کا فرد بنے گا۔ لیکن اس کے جو بقیہ 4 بہن بھائی پیچھے گھر میں موجود ہیں، ان کا وہاں کوئی رشتہ قائم نہیں ہو۔ آگے چل کے اس کے جو بقیہ 4 بہن بھائی ہیں، ان کے رشتے اس خاتون کی اولاد سے ہو سکتے ہیں، لیکن یہ جو بچہ گیا تھا اس کا رشتہ وہاں پہ نہیں ہو سکتا۔ یعنی ایک موٹی سی بات یہ ذہن میں بٹھانے والی کہ جو بچہ گیا ہے وہ اس فیملی کا ممبر بنتا ہے، اس کا رشتہ وہاں پہ قائم ہوتا ہے۔ باقی جو پیچھے والے ہیں ان کا کوئی رشتہ وہاں پہ دودھ پینے کی وجہ سے قائم نہیں ہوتا، چونکہ دودھ نہیں پیا، جس نے دودھ پیا ہے اس کا رشتہ قائم ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی گہری سمجھ نصیب فرمائے۔ السلام علیکم۔